بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. سو کلاس آج ہمارا سوشیولوجی کا 10th لیکچر ہے اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کلچر. آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف کلچر, ایلیمنٹس آف کلچر اینڈ اس کے ساتھ ساتھ سملیرٹیز دیکھیں گے جو کہ پاکستان کلچر میں پائی جاتی ہیں. بٹ بیفور گوئنگ ٹو اٹس ڈیٹیلس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اپنے پریویس لیکچر کو. ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا کلچر, وٹ از مینٹ بائی کلچر. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا کریکٹرسٹکس آف کلچر. اس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف آئیں گے. سو وٹ از مینٹ بائی کلچر. سو مین میڈ انوائرمنٹ از کالڈ کلچر. اس کی میں نے ایک ایگزیکٹ ڈیفینیشن اور ایک پراپر ڈیفینیشن بھی آپ کو بتائی تھی کہ کلچر از اے کمپلیکس ہول وچ انکلوڈس نالج, بلیوز, آرٹ, لا اینڈ ادر اسکلس. یعنی اگر آپ دیکھو تو یہ وہ کمپلیکس ہول ہے جس میں علم ہے, عقیدہ, آرٹ, اخلاق, قانون, رسم اور دوسری وہ تمام صلاحیتیں اور عادات شامل ہیں جن کا اکتساب انسان معاشرے کے رکن کی حیثیت سے کرتا ہے. سو کلچر از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ کلچر کی کریکٹرسٹکس کی بات کریں تو کلچر جو ہے یہ شیئرڈ ہوتا ہے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کا یہاں کا کلچر شیئرڈ کلچر ہوتا ہے. اگر ہم ویسٹ سوسائٹی کی طرف دیکھیں تو وہاں کا کلچر شیئرڈ ہوگا, اور اگر ہم ایسٹ کلچر کی بات کریں تو یہاں کا کلچر شیئرڈ کلچر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کلچر کی اگر ہم دوسری کریکٹرسٹک کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. یعنی کلچر کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ہر ایلیمنٹ جو ہے دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے, اور ایک اسپیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے ایلیمنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک کو نہیں سمجھیں گے, اگر ہم دوسرے ایلیمنٹس کی طرف چلے جائیں گے تو ہم پراپر طریقے سے کلچر کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھو تو کلچر جو ہے وہ سمبلس پہ بیس کرتا ہے. یہ کس طرح سے سمبلس پہ بیس کرتا ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارے یہاں اگر بزرگ آتے ہیں تو ہم فوراً سے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم سلام کرتے ہیں. تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے نا. ایسا نہیں ہے نا کہ ہم ایسا نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں. ہم فوراً سے ہم سلام کریں گے, گریٹنگس دیں گے اور اس کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک سمبل کو ایسوسیٹ کر لیا ہوا ہے کہ اپنے کلچر کے ساتھ. کلچر کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ کلچر جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج آتا ہے, اس میں وقت کے ساتھ چینج آتا ہے. یعنی اگر ہم آج کے کلچر کو دیکھیں اور آج سے 20 سال پہلے کے کلچر کو دیکھیں تو یہاں آج کے کلچر میں اور اپنے ہمارے 20 سال کے کلچر میں, پہلے کلچر میں فرق ہوگا, ڈفرینس ہوگا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب دو کلچر آپس میں ملتے ہیں تو ان میں آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے ہیں, ان میں بہت ساری ویلیوز چینج ہوتی ہیں, ایکسچینج ہوتی ہیں, تو اسی لیے کلچر میں چینج آتا ہے. سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت آسان ٹاپک ہے, بہت ایزی ٹاپک ہے, ایزیلی سمجھ آ جائے گا آپ کو. سب سے پہلے تو ٹائپس آف کلچر میں آ جاتی ہیں کہ دیر آر 4 ٹائپس آف کلچر. مٹیریل کلچر ہے. اچھا جی, مٹیریل کلچر کس کو کہتے ہیں کہ دیٹ پارٹ آف کلچر دیٹ وی سی اینڈ وی کین ٹچ. یعنی مٹیریل کلچر میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں, جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں. ہمارے مطلب اگر گھروں میں چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہم اپنے کلچر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, وہ سب کی سب مٹیریل کلچر میں انکلوڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ آپ لوگ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں. وہاں پہ ڈائس ہوتا ہے, وہاں پہ وائٹ بورڈ ہوتا ہے, بورڈ مارکر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیبلز ہوتی ہیں, چیئرز ہوتی ہیں. تو ایک مارکر سے لے کر ایک وائٹ بورڈ تک جتنی بھی کلاس روم میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس تمام کی تمام ہمارے کلچر کا پارٹ ہیں, مٹیریل کلچر کہلائیں گی. وہ تمام چیزیں کیا کہلائیں گی؟ مٹیریل کلچر. ٹھیک ہے, آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. نیکسٹ جو ہے وہ ہماری ٹائپ ہے نان مٹیریل کلچر. یعنی نان مٹیریل دا پارٹ آف کلچر دیٹ وی کین ناٹ سی نور وی کین ٹچ دیم. اچھا, اس میں وہ تمام چیزیں یعنی اس کے اپوزٹ آ جاتی ہیں. اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کو نہ ہم ٹچ کر سکتے ہیں, نہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہمارے بلیوز ہیں, ہماری نارمز ہیں, ہماری ویلیوز آ جاتی ہیں, ہمارے سسٹمز, ہمارے آئیڈیاز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں نا جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کیا ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ کین وی سی, کین وی ٹچ دیم؟ نو نا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہیں. یعنی اگر آپ دیکھو کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے, ہمارے اپنی ویلیوز, ہمارے بلیفس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے, بٹ اسٹل دے آر دا پارٹ آف آور کلچر. وہ ہمارے کلچر میں آتی ہیں. اچھا جی, نیکسٹ جو ہمارا آ جاتا ہے وہ آتا ہے جی آئیڈیل کلچر. ویری امپورٹنٹ. یعنی دیکھیں
اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم ایک کلچر کو لیٹس سے اس کے ازیوم کر رہے ہیں، ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہوگا. یعنی اگر یہ تمام چیزیں ہوں گی ہمارے کلچر میں تو ہمارا کلچر پرفیکٹ ہو جائے گا. لیٹس سے اس کہ اگر ہم ایزیوم بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں، آپ لوگ کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور میں آپ سے کلچر کو ڈسکس کر رہی ہوں اور آپ لوگ ایزیوم کرنا شروع ہو گئے، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کلچر کو بیٹر کیسے بنایا جا سکتا ہے یا کلچر میں اور زیادہ بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے، تو آپ لوگ کیا کرو گے، آئیڈیلائز کرو گے کہ وہ ویسا کلچر جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، یا آپ لوگ ازیوم کرو گے کہ نہیں یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا اگر یہ ہو جائیں تو کلچر پرفیکٹ ہو جائے گا. لائک اگر آپ مثال کے طور پہ ہم لوگ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہمارے جو کلچر میں کرپشن نہیں ہے یا کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوشش تو ہوتی ہے، گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے، ہماری بھی ہوتی ہے، ہماری سوسائٹی پوری طرح سے کرائمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم لوگ یہ ایزیوم کر رہے ہیں بلکہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ کوئی برائی نہیں ہوگی، کوئی کرپشن نہیں ہوگی. بٹ ریئل کلچر جو ہوتا ہے نا، اگر ہم ایک تو ہوتا ہے آئیڈیل کلچر، ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں، لیکن جو ریئلٹی ہوتی ہے نا، ریئلٹی از بیٹر ٹو ایکسیپٹ. ٹھیک ہے، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم ازیوم کر رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. ہم اگر ریئل کلچر کی بات کریں تو وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. ہم ہمیشہ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے جس کو ہم آئیڈیلائز کیا ہوتا ہے یا ازیوم کیا ہوتا ہے. بالکل ویسا سینیریو نہیں بنا سکتے. ہم اس کے تھوڑے بہت اسپیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو ضرور اچیو کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہم ازیوم کر رہے ہیں اپنے مائنڈ میں، ہم بالکل اگر ہم دیکھو نا جو ہم نے اپنے مائنڈ میں ازیوم کیا سیم ہم ویسا نہیں اچیو کر سکتے. تو ریئل کلچر میں سم اسپیکٹس جو ہوتے ہیں وہ آئیڈیل کلچر کے ساتھ میچ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ہی نہیں کچھ ہو سکتا، میچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سم اسپیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈفر بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے کیا بات کی ہے کہ اگر ہم آئیڈیل کلچر کی اگر ہم بات کریں اور ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ کوئی قسم کی برائی نہیں ہوگی، کوئی کرپشن نہیں ہوگی، لیکن ریئل کلچر میں وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس طرح سے آئیڈیل اور ریئل کلچر جو ہے وہ ڈیفر کرتے ہیں. ریئل کلچر جو نیکسس کی 4 ٹائپ ہے، یہ میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں. وہی چیز آ جاتی ہے کہ دونوں ڈیفر ہوتی ہیں، جو ریئلٹی ہے اور آئیڈیل جو کہ ہم خود ازیوم کر رہے ہیں. تو یہ 4 ٹائپس ہی بہت آسان ہے. ان کے پراپر میں آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کر دوں گی. جو مٹیریل آپ لوگوں نے لکھنا ہے پیپر میں، یہ جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ کہ ایزیلی آپ لوگ اس میرے پوائنٹ کو گیٹ کر لو. اچھا جی، آگے جو نیکسٹ آ جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس فنکشنز آف کلچرس. یعنی اگر آپ دیکھو تو کون سے فنکشنز ہیں جو کہ کلچر کو ہیلپ کرتے ہیں کلچر کو چلانے میں. تو سب سے پہلے آ جاتا ہے جی ٹرانسفر آف نالج. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ کلچر کو ہم لرن کرتے ہیں، یہ شیئرڈ کلچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن جو ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے کلچر. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم بات کریں گریٹنگس کی تو ہماری جو پچھلی جنریشن ہے ان کا گریٹنگس کا بھی سیم یہی انداز تھا کہ بڑے بزرگ آ رہے ہیں ان کو سلام کرنا، ان کے لیے جو ہے ادب میں کھڑے ہو جانا ہے. تو یہ ہمارا کلچر ہے نا، یہ ٹرانسفر ہوا ہے. تو اگر ہم بات کریں کہ کلچر لرن ہے فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن، یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو اگر یہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نالج بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. ایون جب ایک کلچر دوسرے کلچر کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے تو بہت سارے آئیڈیاز ٹرانسفر ہوتے ہیں، ان کی ویلیوز ایکسچینج ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا نالج بھی ایکسچینج ہوتا ہے. سو ٹرانسفر آف نالج از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فنکشن آف کلچر. ٹھیک ہے، جو کریکٹرسٹکس ٹرانسفر ہوتی ہیں، نالج بھی اس کے ساتھ ہی ٹرانسفر ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا، ایک اہم پوائنٹ ہے. ڈیفائن سچویشن. جی کلچر ڈیفائنس دو سینیریوز اینڈ سچویشنز بائی گیونگ ہم نالج اباؤٹ اٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ لائک اگر آپ دیکھیں ہم چونکہ کلچر کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہمیں کلچر کیا کرتا ہے، ہمیں سچویشن کو بھی ڈیفائن کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ثقافت ہے، یہ سچویشن کو بھی ڈیفائن کر کے دیتا ہے. لیٹس اس کے کلچر ہماری سچویشن کو ڈیفائن کس طرح سے کرتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے سامنے ایک سچویشن آ گئی ہے، ہمارے کلچر کے تھرو جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سچویشن میں ہم نے کس طرح سے ایکٹ کرنا، ری ایکٹ کرنا، ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. تو اگر یہ سچویشن آ گئی ہے تو ہمارے سامنے یہ چیز ہوگی کہ یہ سچویشن اگر پہلے آئی اور لوگوں نے اس کے اکارڈنگ اس سچویشن میں کیسے بیہیو کیا.
ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کیا کریں گے, ہم اس سچویشن کو دیکھیں گے, کمپیئر کریں گے آج کی سچویشن کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم کمپیریٹیولی اس سچویشن کو ویو کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی آج کی سچویشن اگر وہ والی ہے جو پہلے آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, آج سے 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے ہے, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پہ لوگوں کا بیہیویئر کیا تھا, انہوں نے اس سچویشن کو کس طرح سے ٹیکل کیا, انہوں نے اس سچویشن میں کیسے ایکٹ کیا, کس طرح سے ریئیکٹ کیا. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس سچویشن کو کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں گے. اسٹڈی کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے, ہم بیہیو کریں گے, ہم ایکٹ کریں گے. تو ٹھیک ہے, ہم جب کمپیریٹیولی دیکھیں گے تو پھر ہم اس سچویشن کو سوچیں گے کہ اب ہم کو اس سچویشن میں کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے, ہم کو اس کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, ہمارا کلچر ہمیں سچویشن ڈیفائن کر کے دیتا ہے کہ اس طرح سے, یعنی کہہ لیں کہ ایک ہیلپ کرتا ہے ہماری کہ ہم نے اس سچویشن میں ڈیل کس طرح سے کرنا ہے. لائک اگر آپ آج کی سچویشن دیکھو کووڈ-19 کی, یہ چونکہ وائرس ہمارے لیے نیو ہے, لیکن میں نے بہت ساری ایسی پوسٹ دیکھی ہیں کہ اچھا جی, سیم یہ چیز آ جاتی ہے کہ بائی ٹیچنگ ہم ہاؤ ٹو بیہیو, بائی ٹیلنگ وٹ دا سچویشنز مینس ٹو دا سوسائٹی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارا کلچر ہمیں ڈیفائن کرتا ہے, سچویشن کو ڈیفائن کرتا ہے. تو آج کی اگر ہم کووڈ-19 کی سچویشن دیکھیں تو چونکہ یہ وائرس نیو ہے اور لوگوں کا جو بیہیویئر ہے اس چیز میں, پہلے نان سیریس تھے, بعد میں سیریس ہو گئے. شکر الحمد للہ اس بارے میں اس کو سیریس لیتے ہوئے وہ تمام پریکاشنس بھی کرنے لگے, وہ تمام جو کہتے ہیں SOPs کو بھی فالو کرنے لگے. ہم نے اگر سوسائٹی کو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم پاسٹ میں جائیں تو جب انفلوئنزا وغیرہ کی بیماری, یہ وائرس آیا, تب وہ بھی ان لوگوں کے لیے نیو تھا. تو ان لوگوں نے اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کیا, تو کہیں نہ کہیں ہم نے وہاں سے بھی اس سچویشن کو جو ہے اوور ویو کیا. ہم نے وہاں پہ دیکھا کمپیریٹیولی دونوں سچویشنس کو دیکھ کے کچھ SOPs وہاں کے جو پرانے لوگوں نے استعمال کیے تھے, ہم نے اس کو بھی فالو کیا. یعنی سینیٹائزر کی اگر ہم بات کریں, وہ بات نہیں کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں کس طرح سے ہم نے اس سچویشن کو ٹیکل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کے بعد آ جاتا ہے جی ڈیفائن جو ہے پرووائڈ بیہیویئر پیٹرن. یہ کیا ہے جی, یعنی ہم نے بھی پیچھے پڑھا ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ہماری سچویشن کو ڈیفائن کر دیتا ہے. تو جب سچویشن کو ڈیفائن کرتا ہے تو اس کے بعد ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کس قسم کا ہم نے بیہیویئر اپنانا ہے. اس سچویشن میں ہمیں کون سے بیہیویئر پیٹرن کو جو ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنے ہیں, ہم نے اپلائی کرنے ہیں, اور کون سے بیہیویئر سوشلی اپروو ہیں اور کون سے ان ایکسیپٹیبل ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہم ان کو دیکھ کے پھر ہم بیہیو کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا کلچر ہمیں کیا کرتا ہے, بیہیویئر پیٹرن بھی پرووائڈ کرتا ہے. مولڈس پرسنالٹی, یعنی چینج کر دینا. تو کلچر کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی کو بھی ہماری پرسنالٹی کو بھی مولڈ کرتا ہے. کس طرح سے مولڈ کرتا ہے کلچر ہماری پرسنالٹی کو, کس طرح سے مولڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل کہ ایک نیو بورن بیبی ہے, وہ جب اپنی اسٹارٹنگ میں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے گرون اپ ہوتا ہے, براٹ اپ ہوتا ہے, تو اس کا جو براٹ اپ ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. یعنی سوسائٹی میں رہنے والے دوسرے لوگوں سے اس کا جو براٹ اپ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا. ڈیفینیٹلی ایک فیملی دوسری فیملی سے ان کی تھنکنگ, ان کا وے آف لیونگ اسٹائل جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو اگر ایک بچے کا جو ہے براٹ اپ ڈفرینٹ طریقے سے ہوا, لیکن جیسے جیسے وہ گرون اپ ہوگا, بڑھتا چلا جائے گا, تو جب وہ سوسائٹی میں موو کرنا شروع ہوگا, وہ دیکھے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں سوسائٹی میں, تو ڈیفینیٹلی کیا کرے گا کہ وہ جو کلچر کی کچھ چیزیں ہیں ان کو اپنانے کی بھی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہو, پڑھتے ہو, لکھتے ہو, بہت ساری چیزیں آپ کو آپ کے ٹیچرس بھی سکھاتے ہیں, آپ کو آپ کی سوسائٹی بھی سکھاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے. آپ کا وے آف اسپوکن کیسا ہونا چاہیے, آپ کا لیونگ اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, آپ نے دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کس طرح سے کرنی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو آپ کی سوسائٹی بھی سکھاتی ہے. اس طریقے سے آپ اپنی پرسنالٹی کو مولڈ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس طریقے سے کہ اگر ویسٹ کلچر کے لوگ جو ہیں وہ ویسٹ کلچر کے اکارڈنگلی ہی اپنی پرسنالٹی کو مولڈ کریں گے, اور جو ایسٹ کلچر کے لوگ ہیں وہ ایسٹ کے اکارڈنگلی ہی اپنی پرسنالٹی کو مولڈ کرتے ہیں. اب لیٹس سے اس کے اگر ایک شخص جو ہے وہ ایسٹ سوسائٹی سے ویسٹ سوسائٹی میں موو کر گیا, ٹھیک ہے جی, تو کیا ہوتا ہے کہ ایسٹ سوسائٹی میں ڈفرینس ہے اور ویسٹ سوسائٹی سے ایسٹ سوسائٹی بہت حد تک ڈفرینٹ ہے. اور وہاں جا کے کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے
جو یہاں کے نارمس، یہاں کی جو ہوتے ہیں، کیا کہہ لیں اس کو، ویلیوز وغیرہ ہوتی ہیں، یا جس طرح کا کلچر، رہائش، ثقافت، یعنی رہن سہن، کپڑے وغیرہ، پہننا، کھانا پینا، اٹھنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ ہے، ویسٹ سے ڈفرینٹ ہے. تو کیا کرے گا وہ شخص، وہاں جا کے ان تمام چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو اپنی پرسنالٹی میں ہر چیز کو چینج کر دیا جائے، لیکن جہاں تک پاسبل ہوتا ہے تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. لائک اسپوکن اسٹائل چینج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں موو کرنا ہے نا. اگر ہم ویسٹ میں جائیں، اگر ہم نے جو ہے، کیونکہ انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور یہاں پہ ہم پاکستانی سوسائٹی میں اردو بول رہے ہیں، تو وہاں جا کے پاسبل ہوگا، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ تمام لوگوں کو اردو آتی ہو. تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم اپنا اسپوکن بہتر بنائیں گے، ہم انگلش بولنا سیکھیں گے، تو ہم ان سے انگلش میں بات کریں گے. انگلش ایکسنٹ چینج کر لیں گے، ہمارا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے ان کے ایکسنٹ سے، تو ہم اپنا ایکسنٹ، یعنی کچھ چیزیں جو ہم اپنی پرسنالٹی میں چینج لے کر آئیں گے. تو کلچر کہیں نہ کہیں ہماری پرسنالٹی کو بھی مولڈ کرتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایلیمنٹس آف کلچر، یعنی وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جس سے ہمارا کلچر بنتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. یعنی سب سے پہلے تو بلیوز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ دیکھو نا، بلیوز کس کو کہتے ہیں، ہمارے عقائد کو، ہمارے عقیدے کو، ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، ہم اس کو سچا مانتے ہیں. ہمارا بلیف ہے کہ وہ، اگر ہمارا بلیف کیا ہے، اگر ہم مسلمس کی بات کریں، وی آر مسلمس نا، ہمارا بلیو ہے اللہ از ون، ٹھیک ہے. اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ ہمارا پختہ ایمان ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارا جو ہے کلچر کا پارٹ ہوگا. یعنی ہم جس سوسائٹی میں رہیں گے، ہم جس کلچر میں رہیں گے، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ ایک ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس سے ڈینائی کریں گے، ٹھیک ہے. تو بلیوز آر موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف کلچر. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتی ہیں جی ویلیوز. اچھا، ویلیوز میں جو چیزیں آ جاتی ہیں، ویلیوز ہمیں بتاتی ہیں کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، ہمیں کون سا بیہیو جو ہے اپنانا چاہیے اور کون سا ہمیں نہیں اپنانا چاہیے. یہ سب ہماری ویلیوز ہمیں بتاتی ہیں. یہ ویلیوز ہمیں ڈیفائن کر کے دیتی ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں. یعنی ہماری مورل ویلیوز، ٹھیک ہے، ہمارے ایتھکس، وہ چیزیں ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے. جی ہم اپنی ویلیوز سے یہ چیز ہم سیکھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. سچ اور غلط کے درمیان ہمیں جو ہے تمیز کا پتہ لگتا ہے، اور ہم سوسائٹی میں اسی کے اکارڈنگلی موو کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اس سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، ہم اس کو وی شوڈ اڈاپٹ اٹ. تو یہ تمام چیزیں ہماری ویلیوز میں شامل ہوتی ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی نارمز. نارمز آر دا بیسٹ ڈسکرائب. یعنی سب سے پہلے تو دیکھیں تو نارمز کی جو ہے سمپل ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے. نارمز آر بیسیکلی ان ریٹن رولس، اور یو کین سے دے آر اسٹرکٹ رولس. یعنی جس کلچر کے نارمز ہوتے ہیں، اس کلچر کے لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ دے مسٹ ڈیئر نارمز، دے ہیو ٹو کمپلیٹ دیئر نارمز، ٹھیک ہے. اور آگے نارمز میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے جی مورس، اور جن کو ہم روایت بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جی ہمارا فوک اوے. مورس کس کو کہتے ہیں؟ مورس آر اسٹرکٹ نارمز. اگر کوئی شخص رولز کو وائلیٹ کرے گا تو اس کو اسٹرکٹ پنشمنٹ دی جائے گی. مثال کے طور پہ لیٹ سے اس کے ہماری مورز ہیں جی کہ ہم نے ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہماری سوسائٹی کی مورز ہیں. لیکن کیا ہوگا کہ اگر کوئی اس ٹریفک کے رولز کو بریک کر دیتا ہے، اور جو ٹریفک وارڈن وغیرہ ہیں جو وہاں پہ ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اگر وہ ان کو پنش نہیں کریں گے تو ان کو دیکھتے ہی دوسرے لوگوں کا بھی یہی بیہیویئر ہو جائے گا. تو کیا کریں گے؟ ان کو وہاں پہ اسٹرکٹ پنشمنٹ دیں گے کہ وائی یو ہیو بریک دیٹ رول، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے نیکسٹ ٹائم وہ نہیں کرے گا. تو یہ ہمارے وہ مورز ہوتے ہیں، وہ چیزیں جن کے بارے میں سوسائٹی میں پنش کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں بریک کیا گیا ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارے پاس فوک اوے. فوک اوے بیسیکلی یہ ہے نارمل وے آف لائف. اس کو ہم کہتے ہیں نارمل وے آف لائف. ہماری روزمرہ کی زندگی، ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا پیتے ہیں، ہم کیسے رہتے ہیں، ہم کیا پہنتے ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے فوک اوے میں آتا ہے. اگر ہم اس کو نہ اپنائیں بیسیکلی وہ ہماری سوسائٹی میں ان ایکسیپٹیبل ہوگا، لیکن ہمیں اس پہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہوگی. یعنی اگر دیکھو، اگر ہماری کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ سوسائٹی میں اگر وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں، سوری،
تو لائک اگر آپ دیکھو کوئی ایسی چیز کھانے پینے کے حوالے سے اگر سوسائٹی میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی، یا ڈریسنگ کے حوالے سے آ جاتا ہے، کیونکہ اپنی اپنی سوسائٹی کا ایک ہوتا ہے، رواج ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے پہننا ہے. تو اگر ہم بہت زیادہ ماڈرن ڈریسنگ کر لیتے ہیں تو اس پہ پنشمنٹ نہیں ہوگی، لیکن ہاں لوگوں کی طرف سے ایک کرٹیسائز بیہیویئر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ہماری سوسائٹی میں جی تو کلاس نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا سینکشن کیا ہے؟ وے آف کنٹرول سوسائٹی. ہماری سوسائٹی میں لوگ کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں پروو کرتے ہیں، یعنی کچھ ہماری سوسائٹی میں لوگ کچھ چیزوں کو پروو کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو پروو نہیں کرتے، کچھ چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو سپورٹ نہیں ملتی. تو اس پر سینکشنز ملتی ہیں لوگوں کو، یعنی سینکشنز آر دا ٹائپ آف پنشمنٹ. اٹ از اے سم ٹائپ آف سوشل کنٹرول، یعنی سوسائٹی میں ہم نے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے چیزوں کو. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ایک، یعنی لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر حال میں آپ نے یہ سوشل نارم کو فالو کرنا ہے. لائک ابھی ہم نے پیچھے جو بات کی ہے وہ ٹریفک کے حوالے سے، تو سینکشنز اس حوالے سے یعنی سوشل کنٹرول کے حوالے سے کی جاتی ہیں کہ پنشمنٹ دی جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارا کسٹم، یعنی جو ہم اپنی لائف کی جو ہماری کریکٹرسٹکس ہیں اور ہماری سوشل لائف میں جو جو کنٹینیوس آئیڈیاز ہیں، تو یہ ہمارے کسٹمز کہلاتے ہیں، اور وہ پاس سے ملتے ہیں اور پاس سے چلے آتے ہیں، یعنی فرام جنریشن ٹو جنریشن. جیسا کہ ہینڈ شیکنگ ہے، یہ کسٹم ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں. اور یہ بلکہ یہ وہ میتھڈ ہیں کہ گریٹنگ میتھڈس ہیں. سو یہ کیا ہوتا ہے کہ جنریشن ٹو جنریشن پاس سے ہی یہ مستقل طور پہ چلا آ رہا ہوتا ہے. جی اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں، ایسی کون سی سملیرٹیز ہیں جو کہ پاکستان کے کلچر میں پائی جاتی ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ ہماری جو اسلامی روایات ہیں، تو یہ ہمارے معاشرے کی بہت حد تک تمام لوگوں کی سوچ اس میں ملتی جلتی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے جو قومی تہوار ہوتے ہیں، لیٹس سے اس کے جو ہماری عید فیسٹیول ہے، ہماری اگر یہ 14 اگست جو کہ ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے، اس پہ جو ہمارا ایک ہماری جو گیدرنگ ہوتی ہے، اس پہ جو خوشی ہوتی ہے، اس پہ جو ہم لوگ ڈریسنگ کرتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں عید پہ، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری پاکستان کے کلچر کی سملیرٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑوں کا جو احترام ہے، ہمارے ٹیچرس کی جو رسپیکٹ کی جاتی ہے، والدین کا احترام جو ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اور ہم اس کے اکارڈنگلی بیہیو کرتے ہیں. یعنی والدین، ہمارے ٹیچرز، ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں، اور ہمارے جو بزرگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یعنی ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو گریٹنگس دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو مذہبی اسلامک ویلیوز ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لائک قرآن کریم، بیت اللہ شریف، نماز اور مسجد کا احترام ہماری سوسائٹی کی اہم ویلیوز ہیں. اس کا احترام لازم ہے، اور تمام مسلمانوں میں یہ سملیرٹی پائی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہماری جو میرج سسٹم ہے وہ بھی بہت حد تک جو ہے سملیرٹیز ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے جو فنکشنز ہیں یا ہمارا جو نکاح کا جو طریقہ کار ہے، اس میں تو ایسا نہیں نہ ہو سکتا کہ سملیرٹی نہ ہو. تو وہ بھی سملیرٹیز ہوتی ہیں، اور بہت حد تک فنکشنز میں بھی سملیرٹیز ہوتی ہیں. اگر ہمارے کلچر میں یہ حصے ہیں کہ مہندی ہے، پھر نکاح ہے، اور پھر اس کے بعد ولیمہ ہے، تو یہ اس میں سملیرٹیز آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں جی اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس پہ پنش کیا جا رہا ہے. یعنی اگر کوئی رول بریک کیا گیا ہے سوسائٹی میں، تو وہاں پہ اس کو پنش کیا جا رہا ہے. ابھی جیسے میں نے وہ ایک سمپل مثال آپ کو دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھو تو اگر کوئی اس طرح سے ہماری سوسائٹی میں کچھ چوری ہو جاتی ہے، تو کیا ایک اس کے خلاف کون ایکشن لیتا ہے؟ پولیس لیتی ہے. وہ اس کے بعد اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی منع ہو جاتے ہیں. اگر اس کو اس ٹائم پہ اس غلطی کی سزا نہ دی جائے تو باقی لوگ بھی اس کو دیکھتے ہوئے وہی غلطی رپیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بچوں کی کس طرح سے تربیت کی جاتی ہے. والدین اپنے بچوں کی تربیت اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور اس کو تمام والدین جو ہیں وہ اس کو یکساں اہمیت کا حامل